کہ ہماری جو بچیاں ہیں تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو وہ اس قسم کے کینسر سے بچ سکیں. کہیں اس کا تعلق عصمت سے جڑا جا رہا ہے لیکن ان کے شوہر پاک باز نہیں ہیں, وہ غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں. ایسی بہت سی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے ایک سوسائٹی کے اندر ایک ریزسٹنس پائی جا رہی ہے. مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی اس کو لے کے کافی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے. اس کے لیے یہ ٹیسٹ عام طور سے نہیں ہوتا, اس کی ایک پوری کٹ ملتی ہے. پیپ سمیر کے لیے کسی بھی خاتون نے ٹیسٹ کروانا ہے تو اس کو ایک کٹ خریدنا پڑے گی. اب وہ کٹ ہی لاہور میں موجود نہیں ہے. السلام علیکم, میں ہوں شہباز اکمل جندران. اس وقت پنجاب, سندھ, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور آزاد جموں کشمیر میں کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 سے 14 سال کی ہر بچی کو جو اسکول گوئنگ ہے اسے سرویکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جا سکے. اس سلسلے میں باقاعدہ کمپینز جاری ہیں اور اس کو بڑا پروموٹ کیا جا رہا ہے. یہ ویکسین جو ہے یہ پاکستان کے اندر پروڈیوس نہیں کی جا رہی, اس کو پاکستان کے اندر تیار نہیں کیا جا رہا. اس کو WHO اور گاوی جیسے ادارے جو ہیں, تنظیمیں جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہی ہیں. پاکستان کو ان لوگوں سے یہ ملی ہے اور پاکستان کی کوشش ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں جو 9 سے 14 سال کی ہیں ان کو یہ ویکسین لگائی جائے تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو وہ اس قسم کے کینسر سے بچ سکیں. اس کینسر سے بہت سی باتیں جڑی ہوئی ہیں. کہیں اس کا تعلق عصمت سے جڑا جا رہا ہے کہ یہ صرف ان عورتوں کو ہوتا ہے جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, جو کہ جن کے تعلقات غیر مردوں سے ہوتے ہیں, یا پھر ایسی عورتوں کو ہو رہا ہے جو خود تو نیک ہیں, پاک باز ہیں, ان کا تعلق اپنے شوہر تک محدود ہے لیکن ان کے شوہر پاک باز نہیں ہیں, وہ غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں. ایسی بہت سی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں اور اسی وجہ سے ایک سوسائٹی کے اندر ایک ریزسٹنس پائی جا رہی ہے. مذہبی طبقہ جو ہے وہ بھی اس کو لے کے کافی جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں, ایون کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی اس کو لے کے تنقید کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کینسر ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں, 20 کوئی کہہ رہا ہے 100 اقسام ہیں. ابھی تک کسی کو واضح اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے. اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے HPV اور اس کا جو ویکسین ہے وہ کہاں سے آتی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ باہر سے آتی ہے. اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے, سکریننگ کہاں سے ہوتی ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ آسانی سے اس کی سکریننگ ہوتی ہے سرکاری اداروں میں اور بڑے ہاسپٹلز میں اور بڑی جو لیبارٹریز ہیں ہر جگہ پہ یہ آسانی سے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت تک پنجاب کے اندر, پنجاب کا دل لاہور ہے, پنجاب کا جو دارالخلافہ لاہور ہے, لاہور کے اندر یہ جو ٹیسٹ ہے پیپ سمیر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر کسی خاتون نے چیک کرنا ہے کہ اس کو خدا نخواستہ سرویکل کینسر ہے یا نہیں ہے, اس کو ایسی علامتیں پائی جاتی ہیں, ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ سرویکل جو کینسر ہے اس کا ٹیسٹ کروائیں. اس کے ٹیسٹ کا نام ہے پیپ سمیر. پیپ سمیر جو ہے یہ لاہور میں چند ایک لیبارٹریوں میں ہو رہا ہے. آپ سمجھیں چند ایک, اور البتہ وہ لیبارٹریز جو ہیں وہ چین بھی ہیں, ان میں شوکت خانم بھی شامل نہیں ہے. پاکستان کی مستند ترین لیبز میں شوکت خانم جو ٹاپ پہ ہیں چند ایک ان میں شامل ہے. شوکت خانم میں یہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا, اس ٹیسٹ کا نام ہی نہیں ہے وہاں پہ پیپ سمیر کا. اور یہ ٹیسٹ جو ہے سرویکل کینسر کے حوالے سے یہی ٹیسٹ ہے, بنیادی ٹیسٹ ہے. اس کی وجہ سے اسی سے پتہ چلنا ہے کہ خاتون کو کچھ ہے یا نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ جو لیبارٹریز دوسری ہیں, اب چغتائی لیب کو لے لیں. چغتائی لیب جو ہے وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ سرویکل کینسر کا یہ جو ٹیسٹ ہے پیپ سمیر یہ ہوتا ہے. ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی ہاں جی ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ بھی 1 یا 2 ان کے مخصوص برانچز ہیں, میڈیکل سینٹر ہیں جو کہ لیب سے بڑھ کے وہاں پہ دوسرے سمجھیں ڈاکٹرز بھی ہیں, سب کچھ ہے, منی ہاسپٹل ہیں. وہاں پہ جو میڈیکل سینٹر ہیں چغتائی کے, وہاں پہ یہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اور وہاں پہ بھی کیا ایشوز آ رہے ہیں, جو بھی ڈاکٹر آپ کو تجویز کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹیسٹ عام طور سے نہیں ہوتا, اس کی ایک پوری کٹ ملتی ہے. پیپ سمیر کے لیے کسی بھی خاتون نے ٹیسٹ کروانا ہے تو اس کو ایک کٹ خریدنا پڑے گی. اب وہ کٹ ہی لاہور میں موجود نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کٹ کہاں سے ملتی ہے, کہاں سے آتی ہے. میں بات کر رہا ہوں شوکت خانم کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے. چغتائی لیب کا نیٹ پہ آتا ہے جی, چغتائی پہ گوگل کریں گے تو آئے گا چغتائی لیب پہ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن چغتائی لیب کی کسی بھی آپ پتہ کریں, اس کی شاخ پہ جائیں, برانچ پہ جائیں, جو بھی ہے اس کی ہے, وہاں سے انہیں کہیں جی پیپ سمیر کی کٹ دے دیں, کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. آپ فلاں جگہ پہ جائیں, DHA 4 میں
ان کا میڈیکل سینٹر ہے وہاں پہ جائیں. جب بندہ وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ DHA-4 کی بجائے آپ DHA-1 میں جائیں, فیز 1 میں, وہاں پہ میڈیکل سینٹر ہے. وہاں پہ بندہ جاتا ہے تو اسے کٹ دے دی جاتی ہے, قیمتاً کٹ ملتی ہے. اب وہ کٹ لے کے جب بندہ آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ مکمل ہی نہیں ہے. یعنی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی کٹ بھی ہوتی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی کٹ میں کیا کیا لوازمات ہوتے ہیں. آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت, جو میں نے گوگل سے کچھ تصویریں لے کے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں, تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. یہ ساری اس کی کٹس ہیں. یہ کٹس لاہور میں موجود ہی نہیں ہیں. جب لاہور میں موجود نہیں ہے تو پنجاب کے دوسرے شہروں کا کیا حال ہوگا؟ یہ عالم ہے ہماری سنجیدگی کا. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ 15 ستمبر سے 27 ستمبر تک ہم اس کا ایک جو ہے کمپین چلا رہے ہیں, مہم چلا رہے ہیں, اور ہر بچی کو لگائیں جو اسکول گوئنگ ہے, تاکہ اسکولوں میں آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے. 9 سے 14 سال کی ہر بچی کو آپ یہ ویکسین دیں, اس کو ویکسینیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اب کریں. لیکن دوسری طرف اگر کسی خاتون کو شک شبہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ سرویکل کینسر کا شکار ہے, تو اس کو ایک ٹیسٹ کروانا پڑے گا جس کا نام پیپ سمیر ہے. اور پیپ سمیر کے لیے کیا چاہیے؟ کٹ چاہیے. اور کٹ کہاں پہ ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ایسے ہی آپ کو کسی نے کہہ دیا یہ ویکسین لگائیں, گاوی نے کہہ دیا اور WHO نے کہہ دیا, تو وہ جٹ سے آپ نے شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جناب یہ ویکسین ہم لگاتے ہیں, اور اس کے لیے آپ نے کہہ دیا یہ اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے, قوت مدافعت پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی, بچیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور ایک طرف آپ کو ریزسٹنس کا سامنا ہے, پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں جی ضرور لگوائیں. تو یہ سارے معاملات ہوں, لیکن آپ نے آپ کو پریپیئر تو کریں. آپ یہ تو بتائیں کہ یہ پیپ سمیر جو ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کی سرکاری سطح پہ تو ہو ہی نہیں رہا کہیں پہ. اگر ہو رہا ہے تو بتائیں, نیچے کمنٹس میں لکھیں, ہم اس کو باقاعدہ اس پہ بھی ایک پورا ویلاگ میں کروں گا. آپ بتائیں کن جگہوں پہ ہو رہا ہے, یہ کہاں پہ, اس کی کٹس کہاں پہ مل رہی ہیں. لاہور میں DHA میڈیکل سینٹر ہے, اس کا چغتائی کا ایک اس نے دیا انکمپلیٹ کٹ. ان کو کٹ کا ہی نہیں پتہ کہ کٹ میں کون کون سے لوازمات ہوتے ہیں, وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور کتنے میں ملتی ہے, کتنے کا ٹیسٹ کریں گے آپ؟ سرکار جو ہے اسکریننگ سینٹر بنائے ہیں, آپ ویکسینیشن تو کر رہے ہیں لیکن ٹیسٹ نہیں کر رہے. تو پھر کیسے پتہ چلے گا کسی کو کینسر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کسی کو شک شبہ تو وہ کیسے دور ہوگا؟ تو خدا رہا پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں, پہلے فلی ایکوپڈ ہوں, پھر آگے جا کے ایسی چیزوں کی کمپین چلائیں, مہم چلائیں, تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو. ابھی تک آپ کے جو بہت سے ڈاکٹرز ہیں, گائناکالوجسٹ ہیں, ایکسپرٹس ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں یہ بیماری کیا ہے. کسی سے پوچھے تو وہ گوگل کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر بڑی عجیب و غریب قسم کے اس میں نام سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں, کتنی قسمیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس پہ کائنڈلی غور کیجیے. اللہ حافظ.